نمبر 23 میں نے تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ وہ واحد آیت ہے جس آیت میں اللہ رب العزت نے پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت کو فریضہ قرار دیا ہے۔ جس آیت میں اللہ رب العزت نے پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت کو اجر رسالت کے طور پہ طلب فرمایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں الحمدللہ آیت مودت ایک ایک مومن کے دل پر نقش ہے۔ میں اس آیت کے ترجمے اور ترتیب کی طرف ایک مرتبہ پھر توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ارشاد پروردگار ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میرا حبیب کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ دین پر کسی بھی اجر کا سوال نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، صرف فی القربہ کی قرابت داروں کی مودت کا سوال کرتا ہوں۔ پھر ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو شخص یہ نیکی کمائے گا، جو شخص یہ نیکی حاصل کرے گا، کون سی نیکی؟ فی القربہ سے مودت والی، جو شخص یہ نیکی حاصل کرے گا نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور حسن پیدا کر دیں، ہم اس کی خوبی کو اور بڑھا دیں گے۔ اور آخر پہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ غفور شکور، تحقیق اللہ بخشنے والا بھی ہے اور وہ قدر کرنے والا بھی ہے۔ توجہ ہوگی سارے حضرات؟ میرے دوستوں ذرا ترتیب کی طرف اب توجہ دیجئے۔ ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ پہلے آغاز آیت میں ارشاد ہو رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، پھر وسط میں ارشاد فرمایا وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور اختتام پہ اینڈ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ غفور شکور۔ توجہ چاہو دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے غفور اور شکور ہونے کا ذکر بعد میں کیا ہے، فی القربہ کی مودت کا سوال پہلے۔ لفظوں کی جو ترتیب ہے آیت کی وہ یہی ہے، اللہ رب العزت نے پہلے فی القربہ کی مودت کا سوال کیا، اجر رسالت کا سوال کیا ہے، اور آخر پہ پروردگار نے اپنے غفور اور شکور ہونے کا اعلان فرمایا۔ گویا رب العزت نے یہ واضح کر دیا مسلمانوں پر کہ یاد رکھو میں غفور بھی ہوں، میں شکور بھی ہوں، لیکن ان کے لیے جو یہ اجر رسالت ادا کرتے ہیں، جو فی القربہ سے مودت رکھتے ہیں، جو فی القربہ سے مودت والا اجر ادا نہیں کرتے، وہ نہ میں اللہ کو غفور پائیں گے نہ میں اللہ کو شکور پائیں گے۔ میری بخشش اور قدردانی کا تعلق ہے ہی ان سے جو فی القربہ سے مودت والا اجر ادا کرتے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ میرے دوستو، جن دلوں میں قجی ہے اور ٹیڑھا پن ہے انہوں نے آیت مودت پہ بھی اعتراضات کیے، حالانکہ بعض مفسرین اہل سنت نے لکھا کہ جب آیت مودت نازل ہوئی، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے جناب ابو سعید خدری نے سرکار دو عالم سے پوچھا یا رسول اللہ من قرابتک الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ آپ کے وہ کون سے قرابت دار ہیں جن کی مودت ہم پہ واجب کی گئی؟ سرکار نے فرمایا ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ ایک صلوات تو پڑھیں، اللہم صلی۔ فرمایا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی مودت تم پہ واجب کی گئی، لیکن جن دلوں میں قجی ہے اور جن دلوں میں ٹیڑھا پن ہے انہوں نے اعتراضات بھی اٹھائے، اور اعتراض اٹھانے والوں میں مودودی صاحب بھی شامل ہیں۔
دو اہم اعتراض، میں اس لیے کہ ماشاءاللہ بچے جوان نوجوان تشریف فرمائیں، یہ بات ذہن میں آ جائے۔ ایک اعتراض تو انہوں نے یہ کیا کہ گزشتہ انبیاء نے تو تبلیغ دین پہ لوگوں سے اجر نہیں مانگا، جو سید الانبیاء ہوں وہ اجر مانگیں۔ جملہ یہ لکھتے ہیں آگے جا کے مودودی صاحب کہ بعید ہے انبیاء کی شان سے، بعید ہے سرکار کی شان سے کہ وہ تبلیغ دین پہ اجر مانگیں، اور وہ بھی اپنے قرابت داروں کی مودت کا۔ یہ اعتراض سمجھ آیا؟ میں کہتا ہوں کہ کاش مودودی صاحب اگر آیت کے لفظوں پہ غور کرتے تو جواب مل جاتا۔ ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ، پہلا لفظ کیا ہے؟ قُلْ، کہہ دیجئے۔ کہہ دیجئے کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ سید الانبیاء نے جو اجر مانگا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں مانگا ہے، اللہ کے حکم سے مانگا ہے۔ یہ سرکار نے اپنی مرضی سے نہیں مانگا، اللہ کے حکم سے مانگا۔ ارشاد ہو رہا ہے قل، کہہ دیجئے، میرا بھی میں جو کہہ رہا ہوں کہہ دیجئے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو عمل بے لوث ہو اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے، اور جس میں لالچ آ جائے، جس کا اجر مانگ لیا جائے، جس کی اجرت طے ہو جائے تو اس میں وہ قدر و قیمت نہیں ہوتی، اجرت جو لے لی۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو، اگر اجرت کا فائدہ اس مانگنے والے کی ذات کو ہو رہا ہو تو پھر تو اس کے خلوص پہ شک کیا جا سکتا ہے، لیکن اسی قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ ارشاد رب العزت ہے، میرے حبیب ان مسلمانوں سے یہ بھی کہہ دیجئے ما سألتکم من اجر فہو لکم، لوگو میں نے جو تم سے اجر مانگا ہے اپنے فائدے کے لیے نہیں مانگا، تمہارے ہی فائدے کے لیے۔ اگر تم میرے قرابت داروں سے مودت رکھو گے تو اس کا فائدہ بھی، اور فرمایا سرکار نے حبی و حب اہل بیت نافع فی سبعۃ مواطن احوالہن عظیمہ، فرمایا میری اور میرے اہل بیت کی محبت 7 خوفناک ہولناک ترین مقامات پہ فائدہ پہنچائے گی، جہاں کوئی شے فائدہ نہ دے گی وہاں میری آل کی محبت فائدہ۔ اور یہ جو مفتی مودودی صاحب نے یہ جو کہا کہ انبیاء کی شان سے بعید ہے اور ذوق سلیم کے خلاف ہے کہ پیغمبر اجر مانگیں، قرآن اٹھائیے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، حضرت ابراہیم کا تذکرہ پڑھیے، جب امتحان لیا ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا چند کلمات کے ذریعے سے فَأَتَمَّهُنَّ، جناب ابراہیم نے امتحان پاس کر لیا، 100% نمبر حاصل کر لیے۔ آواز پروردگار آئی قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم میں نے تمہیں پوری زمین پر بسنے والے انسانوں کا امام بنا دیا۔ ادھر اعلان امامت ہوا، ابراہیم نے بارگاہ رب العزت میں دست سوال دراز کر دیا، قال ومن ذریتی، پروردگار میری اولاد میں سے بھی امام بنا۔ سوال کیا یا نہیں کیا؟ تو مودودی صاحب کے اپنے ذوق سلیم کے خلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء کے ذوق سلیم کے خلاف نہیں ہے بارگاہ رب العزت سے سوال کرنا اور کچھ مانگنا۔ دو باتیں ہوں۔ اگلا اعتراض جو اٹھایا وہ اعتراض یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ شورى جس میں آیت مودت موجود ہے، یہ سورہ شورى مکی صورت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جانتے ہیں نا قرآن مجید کی صورتوں کی تقسیم، جو مکے میں نازل ہوئیں وہ مکی، اور جو مدینے میں نازل ہوئیں وہ مدنی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو جناب امیر المومنین اور جناب سیدہ طاہرہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، جی جناب حسنین شریفین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکی صورت ہو اور شان نزول وہ بتایا جائے جو مدینے میں؟ بظاہر تو اعتراض جاندار ہے نا، جواب اس سے زیادہ جاندار۔
اہل سنت مفسرین کی بات کر رہا ہوں، شیعہ مفسرین کی نہیں۔ اہل سنت مفسرین میں خازن نے اپنی تفسیر میں، قرطبی نے اپنی تفسیر میں، نیشا پوری نے اپنی تفسیر میں، ان مفسرین نے اپنی اپنی تفسیروں میں یہ اقرار اور اعتراف کیا ہے کہ اگرچہ سورہ مبارکہ شورا مکی سورہ ہے، لیکن اس کی 4 آیات مدنی ہیں، جن میں پہلی آیت مودت ہے۔ تو مجھے فرما رہی ہیں، اگرچہ یہ سورہ مکی ہے لیکن 4 آیات اس سورت کی مدنی ہیں، جن میں آیت مودت بھی، اور قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے یہ مطابق تنزیل نہیں ہے۔ اگر موجودہ ترتیب مطابق تنزیل ہوتی تو ساری مکی صورتیں پہلے آنی چاہیے تھی، مدنی صورتیں بعد میں آنی چاہیے تھی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ مدنی پہلے ہیں اور مکی بعد میں ہیں۔ اسی طرح مدنی صورتوں میں مکی آیات موجود ہیں، مکی صورتوں میں مدنی آیات موجود ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ شورا اگرچہ مکی ہے لیکن آیت مودت مدنی ہے جو اس سورت میں موجود ہے۔ ایک صلوات بلند آواز ہے۔ توجہ ہو گئی احباب؟ دوستو، خوش نصیب ہے وہ انسان جو آل رسول سے محبت کرتا ہے۔ آقا امیر المومنین نے فرمایا تھا ان احسن الحسنات حبنا واسوأ السیئات بغضنا۔ مولا علی فرماتے ہیں دنیا کائنات کی ہر نیکی سے بڑھ کر اگر کوئی نیکی ہے تو وہ ہم اہل بیت کی محبت ہے جی، اور دنیا کائنات کے ہر گناہ سے بڑھ کر اگر کوئی گناہ ہے تو ہم اہل بیت سے بغض رکھنا۔ اور معاف کرنا، شاید اس جملے سے حق ادا نہ ہو، میں عرض کیا کرتا ہوں آل رسول کی محبت صرف نیکی نہیں، نیکی کو بھی نیکی بناتی ہے۔ نیکیاں گناہ بن جاتے اگر آل رسول کی محبت نہ ہو۔ آؤ سید الانبیاء کی حدیث مبارک سنو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ما بال اقوام اذا ذکر آل ابراہیم فرحوا واستبشروا۔ کیا ہو گیا لوگوں کو جب آل ابراہیم کا ذکر آتا ہے تو لوگ آل ابراہیم کا ذکر سن کے تو خوش ہوتے ہیں، ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ آلُ مُحَمَّدْ اِشْمَعَزَّتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن جب آل محمد کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل اس ذکر کو پسند نہیں کرتے۔ آج دنیا میں یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ مسلمانوں کو چڑھ ہے تو ذکر اہل بیت سے، مسلمانوں کو تکلیف ہے تو ذکر آل رسول سے۔ کیا ہو گیا لوگوں کو؟ آل ابراہیم کے ذکر پہ خوش ہوتے ہیں، لیکن جب آل محمد کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل اس ذکر کو پسند نہیں کرتے۔ دوستو اگلا جملہ سنا، سرکار نے فرمایا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان ہے، لو اتی العبد یوم القیامت بعمال 70 نبیا لم يقبل اللہ ذالک منہ حتی یلقاہ بولایتی و ولایت اہل بیتی۔ سرکار نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر قیامت کے دن کوئی بندہ 70 انبیاء جتنا عمل لے کے بھی آ جائے، اتنے اعمال بھی اللہ رب العزت قبول نہیں کرے گا جب تک میری اور میرے اہل بیت کی ولایت کا قائل نہیں۔ اعمال کی کوئی کمی ہے؟ کتنے اعمال لے کے آ جائے؟ 70 انبیاء جتنا عمل۔ دوستو ایمان سے بتائیے، میں کہتا ہوں ساری کائنات کے انسان جمع ہو جائیں، ایک نبی جتنا عمل بھی کر سکتے؟ جو حیثیت ایک نبی کے عمل کی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ غیر معصوم جمع غیر معصوم، نتیجہ غیر معصوم ہے۔ پرائمری پاس جمع پرائمری پاس جمع پرائمری پاس، نتیجہ پرائمری پاس۔ میٹرک 50,000 پرائمری پاس جمع کر لو، ایک میٹرک والے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ 0 جمع 0 نتیجہ 0۔ ساری کائنات کے انسان جمع ہو جائیں، معصوم بن جائیں،
توجہ چاہ رہا ہوں، ساری کائنات کے انسان جمع ہو کے ایک نبی کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جب ساری کائنات کے انسان جمع ہو کے معصوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو سقیفہ میں جمع ہونے والے علی کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ اور نہ صرف سقیفہ، امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا جملہ سنانے لگا ہوں۔ امام خمینی کی کتاب ہے چہل حدیث، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، اس کا موجود ہے، دستیاب ہے مارکیٹ، اٹھا کے پڑھنا۔ ایک بڑا خوبصورت جملہ امام خمینی نے وہاں لکھا۔ امام خمینی فرماتے ہیں سید الانبیاء کی ذات کو ایک طرف کر دو، رحمت دو عالم کے علاوہ سارے انبیاء و مرسلین اکٹھے ہو جائیں، سارے ملائکہ مقربین جمع ہو جائیں، ساری کائنات کے جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں، سید الانبیاء کے علاوہ ساری کائنات اکٹھی ہو کے بھی مولا علی جیسی ایک تکبیرۃ الاحرام نہیں کہہ سکتے۔ ساری کائنات کے انبیاء اور مرسلین، ملائکہ مقربین، جن و انس مل کے بھی مولا امیر جیسی ایک تکبیرۃ الاحرام نہیں کہہ سکتے۔ توجہ، ناقص کا مجموعہ ہمیشہ ناقص ہوتا ہے، نہ کسی کی منزل، نہ کسی کی معرفت اس منزل کمال کو پہنچے جس منزل کمال پہ مولا امیر فائز ہیں، نہ کوئی علی کی عبادتوں کا مقابلہ کر سکے۔ اعمال تھوڑے نہیں، 70 انبیاء جتنا عمل سرکار فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن لے آئے، اتنے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے اگر آل محمد کی ولایت کا نور اس کے دل میں ہو۔ اس لیے سرکار نے فرمایا تھا اساس الاسلام حبی و حب اہل بیت، دین اسلام کی بنیاد وہ میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ خراسان سے ایک محب آل رسول چلا، مدینہ پہنچا، امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت اقدس، دور دراز کا سفر کر کے آیا تھا۔ جب مدینہ پہنچا تو اس کے پاؤں پھٹ چکے تھے، اس کے قدموں سے خون رس رہا تھا۔ امام پنجم کی خدمت میں عرض کرتا، فرزند رسول، میں کسی دنیاوی لالچ کے لیے آپ کے پاس نہیں آیا، دنیا کی کوئی غرض اور دنیا کا کوئی طمع مجھے آپ کے پاس نہیں لایا، صرف آپ اہل بیت رسول کی محبت ہے جو مجھے آپ کے پاس لائی۔ فرزند رسول، میرے دو سوال ہیں، یہ تو فرما دیں آپ کی محبت کا مقام کیا ہے اور آپ کی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ میں ذمہ داری سے بڑی معتبر روایت ہے جو عرض کر، آپ کی محبت کا مقام کیا ہے، آپ کی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ سرکار باقر العلوم نے ارشاد فرمایا، خراسانی جہاں تک ہماری محبت کے مقام کی بات کرتے ہو، فرمایا حل الدین الا الحب، فرمایا اگر محبت کو نکال دیا جائے تو دین میں رہ کیا جائے گا؟ راس دین، اساس دین، اصل دین وہ تو ہماری محبت ہے۔ اور جہاں تک تو نے یہ پوچھا ہماری محبت فائدہ کیا پہنچائے گی، فرمایا واللہ لو احبنا حجر فی حوضہ الدنیا لحشرہ اللہ معنا یوم القیامہ، فرمایا خراسانی خدا کی قسم اگر دنیا میں کوئی پتھر بھی ہمارے ساتھ محبت کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس پتھر کو بھی ہمارے ساتھ معشور فرمائے۔ خدا اس پتھر کو بھی ہمارے ساتھ معشور فرمائے گا۔ اور سید الانبیاء نے بھی فرمایا تھا المرء مع من احبا، انسان کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ، خوش نصیب ہیں آپ جو آل رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جن کے ساتھ محبت کرو گے اللہ انہی کے ساتھ معشور فرمائے۔ اس لیے سرکار کی ایک اور حدیث سنو، محبت اہل بیت کی قدر و قیمت کیا۔ سرکار نے فرمایا من اراد التوکل علی اللہ فلیحب اہل بیت، سرکار نے فرمایا جو توکل علی اللہ کی دولت چاہتا ہے وہ میری اہل بیت سے محبت کرے۔ توکل علی اللہ کی جو دولت چاہتا ہے وہ میری اہل بیت سے محبت کرے۔
من اراد الحکمت فلیحب اہل بیت، جو حکمت اور دانائی کا خواہش مند ہے وہ بھی میری اہل بیت سے محبت کرے، وہ بھی میری اہل بیت سے محبت کرے۔ من اراد ان ینجو من عذاب القبر فلیحب اہل بیتی، عذاب قبر سے نجات چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرے۔ اور چوتھا جملہ فرمایا من اراد دخول الجنت بغیر الحساب فلیحب اہل بیتی، بغیر حساب کتاب کے جنت جانا چاہتے ہو تو بھی میری اہل بیت سے بڑی بڑی قیمتی شے ہے آل رسول کی محبت۔ اور دوستو سنیے، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صرف اور صرف آل رسول کی مودت کا حکم دیا ہے۔ اور کیا آپ نے؟ دنیا یوں تو ساری دعوی محبت کرتی ہے، کوئی مسلمان دنیا میں ایسا ہے جو یہ جرت کرے اور کہے کہ مجھے آل رسول سے محبت نہیں؟ سارے مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی اہل بیت، بلکہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا، میرا بھی تجربہ ہے، بعض برادران ملتے ہیں تو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم آل رسول کو بھی مانتے ہیں، آل رسول کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے آل رسول کو بھی نہ مانو، آل رسول کو ہی مانو۔ آل رسول کو بھی ماننے کی بات نہیں، آل رسول کو ہی ماننے کی بات۔ صرف انہی کو ماننا ہے، بھی کا معنی تو یہ ہوا کہ کسی اور کو بھی مانتے ہیں، توجہ ہے یہ نہیں؟ اور میرے دوستو سچا تو ماننا ہی نہیں جا سکتا جب تک جھوٹے سے نفرت اور لعنت نہ کی۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، علماء تشریف فرمائیں میرے دائیں بائیں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں انبیاء کا مطالبہ لوگوں سے یہ نہیں تھا کہ اللہ کو مانو، اللہ کو ماننے کو تو تیار تھے، نہ صرف تیار تھے بلکہ مانتے تھے۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، 3 آیات میں اس وقت پڑھ سکتا ہوں۔ خالق اپنے حبیب سے فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ میرے حبیب اگر آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو ضرور بر ضرور کہیں گے اللہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ کو مانتے ہیں لیکن ہیں پھر بھی مشرک۔ آئے آئے آئے، اللہ کو مانتے ہیں لیکن ہیں، جس طرح اللہ کو مان کے لوگ مشرک رہ سکتے ہیں اسی طرح آل رسول کو بھی مان کے لوگ منافق رہ سکتے ہیں۔ انبیاء کا تو یہ مطالبہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کو مانو، ان کا تو مطالبہ تھا قولوا لا الہ الا اللہ۔ ان کا تو مطالبہ یہ تھا پہلے جھوٹوں پہ لعنت کرو، پہلے جھوٹوں کی نفی کرو، پھر کہو اللہ۔ سچا ماننا ہی نہیں جا سکتا جب تک جھوٹوں پہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ پہلے طاغوت کا انکار کرے پھر اللہ پہ ایمان، پہلے لا الہ، ہر معبود، جھوٹے ہر معبود کی نفی، الا اللہ، صرف اللہ ہے جو لائق عبادت۔ توجہ فرمائی آپ نے میرے دوست، میرے محترم سامعین، اور میں عرض کروں صرف آل رسول ہیں جن کی مودت کا خالق نے حکم دیا ہے۔ آل رسول کے علاوہ کسی کی مودت کو خدا نے فریضہ قرار نہیں دیا۔ آئیے میں 2 آیات سناؤں آپ کو۔ قرآن مجید میں 2 طرح کی حسرتیں ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، 2 طرح کے لوگ بارگاہ رب العزت میں حسرت کا اظہار کریں گے، کف افسوس ملیں گے۔ ایک حسرت تو یہ ہے، کچھ لوگ کہیں گے لیتنی یا ویلتا،
لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں نے دنیا میں فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ مرضی ہے آپ، مرضی ہے آپ۔ یعنی قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کی دوستی ندامت کا باعث بنے گی، پچھتاوے کا باعث بنے گی، لوگ افسوس کے ہاتھ ملیں گے۔ اور دوسرے مقام پہ دوسری حسرت یہ ہے، کچھ لوگ کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے دنیا میں رہ کے پیغمبر سے کوئی راہ و رسم پیدا کیا ہوتا۔ پیغمبر سے تعلق نہ بنانے پر حسرت ہوگی، اور آل پیغمبر کو چھوڑ کے کچھ اور لوگ ہیں جن کی دوستی پر انسان کو۔ اور دوستو انہی ہستیوں کی دوستی ندامت سے حسرت سے بچا سکتی ہے جن کی محبت و مودت کا اللہ نے حکم دیا۔ یہ آل رسول کی دوستی ہے جس پہ انسان قیامت کے دن ناز کرے گا۔ اور ان کی محبت اور دوستی کا حکم پتہ کیوں ہے؟ صرف ان کی محبت کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ کائنات میں سب سے افضل ہے، کائنات میں سب سے افضل ہے۔ اس لیے تو نہج البلاغہ میں آقا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد۔ جناب امیر کا خطبہ عظمت آل رسول پر ذمہ دار لفظوں کا علی مولا فرماتے ہیں اس امت میں سے کسی ایک انسان کا قیاس بھی آل رسول کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، ایک فرد بھی آل رسول کے ساتھ قابل مقایسہ نہیں ہے۔ امت کا مقام اور ہے، آل پیغمبر کی شان اور۔ اگلا جملہ جناب امیر کا بڑا خوبصورت ہے کہ امت کا قیاس آل رسول کے ساتھ ہو کیوں نہیں سکتا؟ فرمایا کیفا یسوا بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا۔ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے جو ترجمہ کیا ہے نا نہج البلاغہ کا، بڑا خوبصورت ترجمہ۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں دوستو، ایک سمندر ہے۔ بات نہج البلاغہ کی آئی، ایک اور جملہ سنیے، لطف لے لو۔ شہید مطہری نے اپنی کسی کتاب میں ایک جگہ پہ ذکر کیا ہے کہ لندن میں، یوکے میں، برطانیہ میں ایک لائبریری ہے جس میں صرف ایک کتاب انہوں نے رکھی ہوئی ہے اور وہ ہے نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ کی عظمت کے پیش نظر پوری لائبریری میں ایک کتاب انہوں نے رکھی، اور ان کا دعویٰ ہے یہ ایک کتاب ہے جو ہر کتاب سے انسان کو بے نیاز کرتی ہے۔ عظمت نہج البلاغہ۔ جناب امیر اس میں فرماتے ہیں کیفا، مفتی صاحب نے ترجمہ کیا نا اس جملے کا، وہ جملہ ترجمہ سنیے گا، کیا خوبصورت ترجمہ۔ مفتی صاحب کا ترجمہ بھی سبحان اللہ۔ آغا شفا ایک مرتبہ فرما رہے تھے، ہم اکٹھے تھے، حافظ آباد میں سیمینار تھا، تو آغا شفا نے ایک بڑا خوبصورت جملہ اپنے استاد کا نقل کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا استاد یہ کہتا تھا کہ یہ ترجمہ نہج البلاغہ کا اتنا عظیم ہے، مفتی صاحب کا ترجمہ پڑھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مولا علی اردو بول رہے لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد۔ اس امت میں سے کسی بھی انسان کا قیاس آل رسول کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ کیفا یسوا بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا۔ ترجمہ کیا کیا کہ جو بندہ آل محمد کے دسترخوان نعمت پہ پروان چڑھتا رہا ہو وہ آل محمد کی برابری کیسے کر برابری کیسے کر سکتا ہے؟ ہم اساس الدین و عماد الیقین، وہی پہلے حدیث بھی پڑھ چکا، اس کی تائید میں جناب امیر کا جملہ بھی آگیا نہج البلاغہ میں، ہم اساس الدین و عماد الیقین۔ علی مولا فرماتے ہیں آل محمد ہیں جو دین کی بنیاد ہیں، آل محمد ہیں جو دین کی اساس ہیں، وہ عماد الیقین، اور آل محمد ہیں جو یقین کا ستون ہے۔ آؤ تمہیں ایک اور تھوڑی سی سیر نہج البلاغہ کی کرواؤں۔ حاکم شام نے جناب امیر کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں حاکم شام نے یہ لکھا یا علی، اسلام میں فضیلت فلاں اور فلاں لے گئے، آپ اور ہم تو برابر ہیں، آپ اور ہمارا خاندان ایک ہے،
افضلیت فلاں فلاں کے لیے ہے، اس مضمون کا خط۔ آقا امیر المومنین علیہ السلام نے اس خط کا جو جواب دیا، سید رضی نے جہاں وہ خط درج کیا ہے، سید رضی نے اس خط کے اوپر ایک جملہ لکھا ہے، وَهُوَ مِن مَحَاسِنِ الْقُطُبِ۔ سید رضی لکھتے ہیں امیر المومنین کے خوبصورت ترین خطوں میں سے ایک خط۔ اب اجازت ہے میں مولا کا وہ خط سناؤں؟ اسی لیے کہتا ہوں جوانوں پڑھا کرو۔ لوگ غالب کے خطوط بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، ہاں اقبال کے خطوط پڑھتے ہیں، یہ شخصیات کے خطوط، میں کہتا ہوں لوگ شخصیات کے خط بڑی دلچسپی پڑھتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ ہے نہج البلاغہ کا جس میں آقا کے خطوط ہیں، ذرا پڑھیے تو صحیح۔ امیر المومنین دشمنوں کو کیسے خط لکھتے تھے، دوستوں کو کیسے خط لکھتے تھے، اپنے چاہنے والوں کو کیسے خط لکھتے تھے۔ اچھا میں ایک اور بات بھی بتاؤں، مجھے کئی دوست ملے ابھی اتفاقاً شاید پچھلے ہفتے 10 دن کی بات ہے، ایک پڑھے لکھے دوست منڈی بہاؤالدین میں ملے، کہنے لگے شرعی صاحب نہج البلاغہ میرے گھر میں ہے، میں نے کئی بار اس کو شروع بھی کیا ہے لیکن میری تو سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی، تو میں پھر رکھ دیتا ہوں۔ دوستو نہج البلاغہ کے مطالعے کا طریقہ بھی وہی ہے جو قرآن حفظ کرنے کا طریقہ ہے۔ قرآن پتہ ہے کہاں سے حفظ شروع کراتے ہیں؟ 30ویں پارے سے، آخر سے۔ پہلے چھوٹی چھوٹی صورتیں حفظ کرواتے ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی سے بڑی بڑی صورتوں کی طرف پلٹتے آتے ہیں۔ توجہ ہو گئی؟ نہج البلاغہ پہلا حصہ حضرت کے خطبات ہیں اور بڑے مفصل خطبات اور توحید پر مبنی، اور کیا فلسفہ اور کیا منطق۔ اب ظاہر مجھ جیسا جاہل پڑھے گا تو دماغ تو چکرائے گا۔ دوسرا حصہ ہے نہج البلاغہ کا جس میں خطوط ہیں۔ تیسرا حصہ ہے نہج البلاغہ کا جس میں چھوٹے چھوٹے حکمت بھرے کلمات ہیں۔ نہج البلاغہ کے مطالعے کا طریقہ یہ ہے کہ اس تیسرے حصے سے شروع کرو، چھوٹے چھوٹے جملے، چھوٹے چھوٹے حکمت بھرے کلمات، ایک ایک جملے کی سمجھ بھی آتی چلی جائے گی، پھر محبت بڑھتی جائے گی، شوق بڑھتا جائے گا، رغبت بڑھتی جائے گی۔ جب کلمات قصار پڑھ لو تو پھر خطوط پہ آ جاؤ، پھر جب خطوط پڑھ لو گے پھر اتنا انسان میں سٹیمنا ہو جائے گا کہ پھر امیر المومنین کے خطبات کو بھی پڑھ سکے اور سمجھ سکے۔ اس ترتیب عمل کرنا، پھر دیکھنا دلچسپی نہج البلاغہ سے بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ تو حاکم شام نے خط لکھا کہ یا علی فضیلت تو فلاں اور فلاں لے گئے اور آپ اور ہم تو برابر ہیں۔ جناب امیر نے اس خط کا جواب دیا، مولا نے لکھا ہوا زعمتا، یہ زعمتا لفظ کیا خوبصورت لفظ آقا نے استعمال کیا۔ جناب امیر کا جملہ اسی نہج البلاغہ میں، علی فرماتے ہیں وَإِنَّا لَأُمَرَاءُ الْكَلَامِ، علی فرماتے ہیں امیر سخن ہم ہیں۔ امیر سخن ہم ہیں۔ مولا نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا، وَزَعَمْتَ أَنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ فِي الْإِسْلَامِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ۔ حاکم شام جہاں تک تیرا یہ گمان ناقص ہے، آئے آئے، جہاں تک تیرا یہ گمان ناقص ہے کہ اسلام میں فلاں اور فلاں افضل ہیں، مولا فرماتے ہیں ان تم اعتزلک کلو، حاکم شام اگر یہ بات صحیح ہے تو تیرا اس سے کیا واسطہ؟ اگر یہ بات صحیح ہے تو تیرا اس سے کیا واسطہ؟ وَإِنَّكَ سَلَمْ يَلْحَقَّ سُلْمَتُ، اور اگر یہ بات غلط ہے تو تیرا اس سے کیا نقصان؟ جملہ سننا، مولا کا لطف لینا۔ مولا نے لکھا ما انت والفاضل والمفضول والصائص والمسوس، حاکم شام تیرا اس بحث سے تعلق ہی کیا ہے؟ اسلام میں افضل کون ہے اور مفضول کون؟ تیرا اس بحث سے واسطہ ہی کیا ہے؟ اسلام میں سردار کون ہے اور ریت کون؟ اور جملہ سننا بلقصر کے غیور مومنین، مولا فرماتے ہیں اللہ اکبر، اور محمد و آل محمد صلوات مالک طلقاء و ابناء الطلقاء والتمییز بین المہاجرین الاولین وترتیب درجاتہم وتعریف طبقاتہم۔ مولا لکھتے ہیں ہمارے آزاد کردہ لوگوں کو یہ حق کس نے دیا؟ ہمارے آزاد کردہ لوگوں کو
یہ حق کس نے دیا کہ وہ مہاجرین اولین کی درجہ بندی کریں اور ہمیں سمجھائیں کس کا مقام بلند ہے اور کس کا پست؟ دوستو بتائیے ایمان سے کتنی منطقی بات تھی، ہاں کتنی خوبصورت بات ہے۔ مال طلقاء ورنہ ہمارے آزاد کردہ لوگوں کو یہ حق کس نے دیا وہ ہمیں بتا، ہاں بچے سمجھ جائیں تاکہ بات کو۔ یہ آزاد کردہ جو لفظ استعمال کیا جب مکہ فتح ہوا تھا، جی یہ حاکم شام اموی سارے یہ تو غلام کی حیثیت سے سرکار کے سامنے سر جھکائے کھڑے، سید الانبیاء نے ان کی حریت کا صیغہ پڑھا تھا۔ صیغے ہوتے ہیں نا، طلاق کا صیغہ ہوتا ہے، نکاح کا صیغہ ہوتا ہے، اسی طرح غلام کو آزاد کرنے کا ایک صیغہ ہوتا ہے۔ حریت کا صیغہ سید الانبیاء نے پڑھا تھا اور سرکار نے فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم کو سب کو آزاد کر دیا۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا مجھے بتائیے مکہ کب فتح ہوا؟ جی کب فتح ہوا؟ 8 ہجری۔ مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، توجہ چاہیے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہونے کا معنی کیا ہے؟ اعلان رسالت کے بعد 13 سال مکی زندگی پیغمبر گزار چکے، 8 سال مدنی زندگی بھی گزار چکے، اور کل دورانیہ رسالت کا ہے 23 سال۔ 23 سال سرکار دو عالم کی اعلان رسالت کے بعد والی کل زندگی کتنی ہے؟ رسالت کی 23 سال۔ 13 سال مکی زندگی، 10 سال مدنی زندگی۔ 13 سال مکی زندگی کے گزر گئے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 8 سال مدنی زندگی کے بھی گزر گئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 13 اور 8 21 سال۔ 21 سال تک ایک بندہ مشرک رہا، کافر رہا۔ 21 سالوں کے بعد وہ ہو رہا اسلام میں داخل، اور اس مولا علی کو بتا رہا اسلام میں افضل کون، جو پہلی وحی کے نازل ہونے کے وقت پیغمبر کے ساتھ غار حرا میں موجود۔ 21 سال تک ہزاروں لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، مہاجرین اولین ہجرت کرنے والے کتنے لوگ آ چکے تھے اسلام میں، شرف پا چکے تھے۔ میرے دوستو بدر کی جنگ لڑی جا چکی، احد کی جنگ لڑی جا چکی، خندق لڑی جا چکی، شہداء اور شہداء کے ساتھ ساتھ جن کے ہاتھ کٹے سب نے اپنا اپنا شرف پا لیا۔ 21 سالوں کے بعد ایک بندہ اسلام میں داخل ہو کے علی مولا کو بتا رہا ہے کہ اسلام میں افضل کون۔ یہ تو مولانا تجھے کس نے، ہمارے آزاد کردہ لوگوں کو یہ کس نے حق دیا؟ وہ مہاجرین اولین کی درجہ بندی کریں اور وہ ہمیں سمجھائیں کہ کس کا مرتبہ کم ہے اور کس کا زیادہ۔ مولا نے لکھا حاکم شام ہمارے خاندان کی برابری کی بات نہ کر۔ تو نے نہیں دیکھا بہت سارے لوگوں نے راہ خدا میں جان قربان کی، بہت سارے لوگوں نے شہادت کا جام نوش کیا۔ ہر شہید راہ خدا کے لیے اللہ کے نزدیک مقام فضیلت ہے، لیکن جب ہمارا شہید ہوا وہ سید الشہداء کہلایا۔ جب ہمارا شہید ہوا وہ سید الشہداء کہلایا۔ وَخَصَّهُ رَسُولُ اللَّهِ بِسَبْعِينَ تَقْبِيرًا، اور ہمارے شہید پہ سید الانبیاء نے 70 تکبیر کے ساتھ جنازہ پڑھا۔ 70 تکبیر والا جنازہ کوئی نہیں ہوتا، جنازہ وہی 5 تکبیر والا ہے۔ سرکار نے جناب حمزہ کا جب 5 تکبیر کے ساتھ جنازہ پڑھایا، ہزاروں کی تعداد میں ملائکہ کا ایک گروہ نازل ہوا، یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے شہید چچا کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ سرکار نے پھر 5 تکبیر کے ساتھ جنازہ پڑھایا، وہ گروہ ملائکہ کا چلا گیا اور نازل ہو گیا، یا رسول اللہ ہم بھی جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں۔
14 مرتبہ ملائکہ گروہ در گروہ نازل ہوتے رہے. سید الانبیاء نے 5 تکبیر کے ساتھ 14 مرتبہ جناب حمزہ کا جنازہ پڑھایا. اس طرح جناب امیر فرماتے ہیں کہ جس شہید پر 70 تکبیر پڑھی گئی وہ کسی اور کا نہیں، وہ ہمارا شہید ہے. اور مولا نے فرمایا تو نے نہیں دیکھا بہت سارے لوگوں کے ہاتھ کٹ گئے راہ خدا میں. مفتی صاحب قبلہ نے اس خط کی توضیح و تشریح میں ان مہاجرین اور انصار کے نام سے ذکر کیے جن کے بازو کٹے، جن کے ہاتھ کٹے راہ خدا میں. فرمایا ہاتھ تو کئی لوگوں کے کٹے تھے، اور ہر ہاتھ کٹوانے والے کی اللہ کے نزدیک ایک فضیلت اور مرتبہ ہے. وَلَكِنْ إِذَا فُعِلَ بِوَاحِدِنَا قِيلَ الطَّيَّارُ فِي الْجَنَّةِ. لیکن جب ہمارے کے ہاتھ کٹے پھر وہ طیار فی الجنہ کہلائے. اللہ نے انہیں پر عطا کیے جن پروں کے ساتھ وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ میں ہمارا پھر وہ جعفر طیار بن گیا. اور پھر میرے آقا نے لکھا ہمارے خاندان کی برابری کی بات نہ کر. من النبی و منکم المکذب. ہمارے گھرانے میں تو نبی آیا ہے، تیرے گھرانے میں جھٹلانے والے پیدا ہوئے. من اسد اللہ و منکم اسد الاحلاف. ہمارے گھرانے میں اللہ کا شیر آیا، تیرے گھرانے میں جھوٹی قسمیں کھانے والے شیر پیدا ہوئے. منا سیدہ شباب اہل الجنہ و منکم سیدۃ النار. ہمارے گھرانے میں جوانان جنت کے سردار بچے آئے.